بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر دنیا و آخرت کی نعمتیں اور انعامات کی بارش نازل فرمائے۔ مزید اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں ہم فعل مضارع معروف کی گردان پڑھ چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس گردان کو یاد کرتے ہوئے اس کی مشق حل کرنے کے بعد اس کے صیغوں کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم فعل مضارع کے قواعد سیکھیں گے۔ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع، جملہ فعلیہ کی صورت میں دونوں کے قواعد یکساں ہوں گے۔ جیسا کہ ہم جملہ فعلیہ کے قواعد میں پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آئے گا اور فاعل کے بعد مفعول آئے گا۔ فاعل اگر اسم ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ واحد غائب کا ہوگا۔ فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل واحد مؤنث غائب ہوگا، اور فاعل اگر مذکر ہو تو فعل واحد مذکر غائب ہوگا۔ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا۔ کسی بھی جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول کی پہچان اعرابی حالت سے ہوتی ہے۔ وہ اسم جو حالت رفع میں ہوگا وہ فاعل ہوگا، اور وہ اسم جو حالت نصب میں ہوگا وہ مفعول ہوگا۔ اردو کا فقرہ ہے طالب علم جماعت میں داخل ہوگا۔ اس فقرہ میں طالب علم فاعل ہے، جماعت مفعول ہے اور داخل ہوگا یہ فعل ہے۔ جیسا کہ ہم جملہ فعلیہ کے قواعد میں پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ کا آغاز فعل سے ہوتا ہے۔ داخل ہوگا اس کی عربی ہوگی یدخل، طالب علم کی عربی ہوگی الطالب، اور جماعت کی عربی ہوتی ہے الفصل۔ کیونکہ طالب علم فاعل ہے اس لیے طالب علم حالت رفع میں ہوگا، اور الفصل مفعول ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہوگا۔ چنانچہ یہ فقرہ بنے گا یدخل الطالب الفصل۔ اگلا فقرہ ہے طالبہ سبق لکھتی ہے۔ اس فقرہ میں طالبہ فاعل ہے، سبق مفعول ہے اور لکھتی ہے اس فقرہ کا فعل ہے۔ کیونکہ اس فقرہ میں فاعل مؤنث ہے اس لیے فعل کا صیغہ واحد مؤنث غائب کا آئے گا۔ لکھتی ہے اس کی عربی ہوگی تکتب، الطالبۃ یہ فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہوگا، الدرس یہ حالت نصب میں ہوگا کیونکہ یہ مفعول ہے۔ طالبہ سبق لکھتی ہے اس کی عربی ہوگی تکتب الطالبۃ الدرس۔ اگلا فقرہ ہے اللہ رزق وسیع کرتا ہے۔ اس فقرہ میں اللہ فاعل ہے، رزق مفعول ہے اور وسیع کرتا ہے یہ اس فقرہ میں فعل ہے۔ اس فقرہ کی عربی ہوگی یبسط اللہ الرزق۔ جب عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہو تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ فقرہ ہے یقرأ حامد کتابا۔ اس فقرہ میں یقرأ یہ فعل ہے، حامد یہ فاعل ہے اور کتابا یہ مفعول ہے۔ حامد حالت رفع میں ہے اس لیے اسے ہم فاعل مانیں گے، اور کتابا یہ حالت نصب میں ہے یہ مفعول ہوگا۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا حامد ایک کتاب پڑھتا ہے۔ اگلا فقرہ ہے یغفر اللہ الذنوب۔ اس فقرہ میں یغفر فعل مضارع ہے، اللہ
کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے اس لیے اسے ہم فاعل مانیں گے، اور الذنوب یہ حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے مفعول مانا جائے گا۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یعبد الکافرون الاصنام، اس فقرہ میں یعبد فعل مضارع ہے، الکافرون یہ فاعل ہے، اور الاصنام یہ مفعول ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا کافر بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ فعل مضارع کے شروع میں حرف استفہام لگانے سے فقرہ میں سوالیہ کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حرف استفہام دو ہیں، حل اور آ، چنانچہ فعل مضارع کے شروع میں اگر حرف استفہام لگا ہو تو وہ فقرہ سوالیہ ہوگا۔ اس کی مثالیں ہیں اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ طِينًا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اگلا فقرہ ہے هَلْ تَشْرَبْنَ الْقَهْوَةَ، کیا تم عورتیں قہوہ پیتی ہو۔ فعل مضارع کے شروع میں لا لگانے سے فقرہ میں نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں لا یسمعون فیہا لغوا، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا وہ وہاں پر لغو باتیں نہیں سنیں گے۔ اگلا فقرہ ہے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اس فقرہ میں املک واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوگا میں اختیار رکھتا ہوں۔ جب اس کے شروع میں لا آئے گا تو اس کا ترجمہ ہوگا میں اختیار نہیں رکھتا، لنفسی اپنی جان کے لیے، ضرا ولا نفعا نہ کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا۔ اس کا ترجمہ ہوگا میں اپنے واسطے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگلا فقرہ ہے لا یظلم ربک احدا، اس فقرہ میں لا حرف نافیہ ہے اور یظلم فعل مضارع ہے، اور ربک یہ فاعل ہے اور احدا یہ مفعول ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ فعل مضارع کے شروع میں سین یا سوف آنے سے فقرہ مستقبل کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، اس کا ترجمہ عن قریب سے کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اس کا ترجمہ ہوگا عن قریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اگلا فقرہ ہے سوف تعلمون، اس کا ترجمہ ہوگا عن قریب تم جان لوگے۔ اگلا فقرہ ہوگا سوف نکتبها، ہم اسے عن قریب لکھ لیں گے۔ فعل مضارع کی مزید مثالیں ہیں، فقرہ ہے قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کا ترجمہ ہوگا کہہ دیجئے اے کافرو میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم بندگی کرتے ہو۔ لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تفعلون، لما اس کا معنی ہے کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، واللہ شہید اور اللہ گواہ ہے، علی پر، ما تفعلون جو تم کرتے ہو۔ اس کا مکمل ترجمہ ہوگا تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ تم کرتے ہو۔ اگلا فقرہ ہوگا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے۔ اگلا فقرہ ہوگا یحکم بینکم یوم القیامت، یحکم
وہ فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن، وہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ نسخرکم کما تسخرون، اس فقرہ میں نسخرو جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوگا ہم مذاق اڑائیں گے۔ کم اس فقرہ میں مفعول ہے، اس کا ترجمہ ہوگا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون جس طرح تم مذاق اڑاتے تھے۔ اگلا فقرہ ہوگا لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، لما اس کا معنی ہوگا کیوں، تلبسون الحق بالباطل تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق اور تم سچ کو چھپاتے ہو۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گی۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین کے غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے فعل مضارع کے قواعد پڑھے۔ آپ اس سبق میں موجود تمام تر فقرات اور تراکیب کو سمجھتے ہوئے زبانی یاد کیجیے اور اس کے بعد اس سبق کی مشق حل کریں۔ کورس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں اور آپ کے لیے یہ کورس صدقہ جاریہ بن سکے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کیجئے، اور آپ کو یہ کورس کیسا لگ رہا ہے یہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ مزید اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیا جائے۔ آپ کی خدمت میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت میں کامرانیاں نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔